میں ہمیں کوئی بتاتا ہے یہ اتنا بڑا بوجھ ہم نے اپنے سروں پر اور پیٹھوں پر لادا ہوا ہے. آج اس وزن کو ہم نے اتارنا ہے اپنی پیٹھوں سے، اپنے دل سے، اپنی روح سے، اپنے ظاہر سے، اپنے باطن سے، اپنے عمل سے، اپنے دماغ سے، اپنی سوچوں سے اور اپنی فکروں سے. اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ فائدہ سمجھیں کہ یہ بوجھ جس وقت ہمارے سر سے اترے گا تو ہمیں کتنا ریلیف ملے گا اور کتنی بڑی بات ہوگی کہ ادھر ہم وہ وزن اپنے سر سے اتاریں گے، ادھر رب کائنات ہمیں آسانیاں عطا فرما دے گا. ادھر ہم اس وزن سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، رب تعالیٰ ہماری آخرت کا وزن ہمارے سر سے دور فرما دے گا. وہ وزن کیا ہے؟ وہ بوجھ کیا ہے جو اندیکھا ہے، جو محسوس ہوتا ہے، جو دکھائی نہیں دیتا؟ وہ ہے بھائی دوسروں کا بوجھ، ناراضگی والا بوجھ اپنے دل میں لے کے پھرنا. دوسروں کی چھوٹی موٹی باتیں، بعض اوقات ہم اتنی چھوٹی سی بات بڑی بنا کے دل میں رکھ کے برس تک ناراض رہتے ہیں. یہ بوجھ ہم نے اتارنا ہے. مجھے یہاں پر واصف علی واصف کی ایک بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی ہے کہ ایک نوجوان لڑکی تھی لاہور میں، تو اس کو دماغ کی بیماری تھی اور اس کے دماغ پر تمام نیگیٹو پکچرز تھیں اور اس کو نفسیات کے، پاکستان لیول کے اور پوری دنیا کے اعلیٰ قسم کے ڈاکٹروں سے علاج کرایا گیا، لیکن اس بچی کو، اس لڑکی کو کوئی افاقہ نہ ہوا. یعنی کہ وہ دماغ کے عارضے میں مبتلا تھی، جسے آپ پاگل پن کہتے ہیں. وہ پاگل پن کے عارضے میں مبتلا تھی، لیکن وہ اپنا علاج چاہتی تھی کہ علاج ہو جائے. وہ اپنا علاج چاہتی تھی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اور سوچتی تھی تو بہت برا سوچتی تھی. سوچے تھی کہ اس کو بالکل ہی انہوں نے مردہ کر کے رکھا ہوا تھا. تو کہتی ہیں کہ مجھے کسی نے فون نمبر دیا واصف علی واصف کا اور کہا کہ یہ نمبر ہے اور اس نمبر پہ آپ فون کریں تو اس وقت پوری دنیا کا سب سے جو بڑا ڈاکٹر ہے یہ آپ کا علاج کرے گا. تو کہتی ہیں جی کہ میں فون کیا تو واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فون اٹھایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ کون بول رہا ہے؟ تو میں نے اپنا نام بتایا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹی کیا بات ہے؟ میں نے کہا اس طرح مجھے فلاں بندے نے اپنا نمبر دیا ہے، آپ کا نمبر دیا ہے، تو میں دماغ کے عارضے میں مبتلا ہوں، نجات چاہتی ہوں، مجھے وسوسے آتے ہیں، مجھے نیگیٹو تھنکس نے گھیرا ہوا ہے اور میری زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، پریشانی کا شکار ہوں، اور جس طرح کلائی کو کنگن نے اپنے گھیرے میں لیا ہوتا ہے اس طرح مجھے پریشانیوں نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. کہتے ہیں جب ملاقات ہوئی، ملاقات کے دوران سب سے پہلے انہوں نے مجھے کیا سلام. کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے وعلیکم السلام کہا تو انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا بیٹی کیا آپ کو اللہ کے اس فقیر پر یقین ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل یقین ہے. تو پھر اللہ کو گواہ بنا کے اپنے تمام رشتہ داروں کو، جن جن سے تم ناراض ہو، جن جن کا رنج تمہارے دل میں ہے، جن جن کا غم تمہارے دل میں ہے، جن جن کی ناراضگی تمہارے دل میں ہے، جن جن کی میل تمہارے دل میں ہے، جس جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تمہارا دل دکھایا ہے، اللہ کے لیے سب کو معاف کر دو. تو کہتی ہیں کہ میں کچھ نہ بولی. تو مجھے انہوں نے پنجابی میں کہا کہ پتر اے کم بڑا اوکھ ہے تے کرنا پیسی تے تئیں تو ٹھیک ہو سیں، اللہ تینوں تئیں عزت عطا فرمائے گا. تو کہتے پنجابی میں انہوں نے مجھے کہا کہ اے کم بڑا اوکھ ہے لیکن کرنا پیسی. تو پھر دوبارہ انہوں نے کہا بیٹی تم اللہ کی رضا کے لیے اپنے تمام تر دشمنوں کو معاف کر دو. کہتی پھر میں کچھ نہ بولی. تیسری دفعہ انہوں نے پھر کہا پتر اے کم بڑا اوکھ ہے لیکن کرنا پیسی. تو جب تیسری دفعہ انہوں نے کہا تو کہتے ہیں میرے اندر بجلی کوند گئی
اور پھر میرا جسم کانپنے لگ گیا۔ انہوں نے کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی بھی نہیں تھا، کائنات کا سلطان جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، انہوں نے بن معافی مانگے اپنے سارے دشمنوں کو معاف فرما دیا تھا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے حضور پاک کا نام سنا تو میں نے دل سے اور روح کی گہرائیوں سے اور اپنے باطن سے اللہ کی بارگاہ میں جھک کر دعا کی، اے الہ العالمین، میں جن سے ناراض ہوں میں انہیں اللہ کی خاطر، تیری خاطر یا اللہ میں انہیں معاف کرتی ہوں، تو بھی مجھے معاف فرما دے۔ کہتی میں نے معاف کر دیا، میں گھر آ گئی، گھر آئی تو کہتی ہے 10 سالوں میں پہلی دفعہ میٹھی نیند پوری رات سوئی رہی۔ مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی، مجھے رات کو چین نہیں تھا، میرا دن بھی ویران تھا، غموں سے پریشانیوں سے اٹا ہوا تھا، نہ میری محفل ٹھیک تھی، نہ میری خلوت ٹھیک تھی، نہ میری گفتگو ٹھیک تھی، نہ میرا سونا ٹھیک تھا، نہ میرا جاگنا ٹھیک تھا۔ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کی خاطر جب سب کو معاف کیا، اپنے دل کے حجرے میں جھاڑو دیا، رب کائنات نے مجھے سکون کی دولت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سکون کی دولت عطا فرما دی۔ میرے دوستو، ہم سکون ڈھونڈتے ہیں، ہم اس کائنات میں جنت کی سی زندگی جینا چاہتے ہیں، ہم اپنی بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں، اور ہم اس کائنات میں رب کی بارگاہ میں دعا کر کے سکون کے متلاشی ہیں۔ اس کے بہت سے حل ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ سنو، آج سے اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، رب کائنات تمہیں سکون کی دولت عطا فرما دے گا، سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔